ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، اسلام کی اقتصادی نظام اکنامک سسٹم میں زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ انسانی معاشرے میں محبت، مساوات اور خیرخواہی کا نظام ہے۔ عزیزو، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور حسن سلوک وغیرہ کے ذریعے غریبوں اور ضرورت مندوں اور رشتہ داروں اور احباب میں اور دوسرے لوگوں کی مالی استعانت اور ان کے ساتھ مالی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ گویا یہ رقم جو بظاہر غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جا رہی ہے، ناداروں کو دی جا رہی ہے، وہ فی حقیقت میں اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول رہا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، یہ مال کس قدر محفوظ ہے اور اسے وہاں کس قدر اضافے کے ساتھ عطا کیا جائے گا، اس کا نقشہ قرآن مجید میں اس طرح کھینچا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس میں سے 7 بالیاں اگیں اور ہر دانے میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کر چکے ہیں، اس کے بدلے میں کسی قسم کا احسان نہیں جتاتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اس کے دل شکنی نہیں کرتے، ان کے لیے اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو روز جزا، ڈے آف ججمنٹ، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو مال بھی تم بھلائی میں خرچ کرو گے، یہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، اور تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھی خرچ فلاح و خیر میں کرو گے، اس کا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور تم کبھی گھاٹے میں، نقصان میں نہیں رہو گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 261، 262 اور 272 یہ آیات تھی جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے زکوٰۃ دینے کی ادائیگی کرنے والوں کو۔ عزیزوں، اس کے برخلاف جو لوگ مال جمع کرنے کے دھن میں لگے رہتے ہیں اور اس مال میں سے اس کے جو حقدار ہیں ان لوگوں کا حق نہیں نکالتے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں صاف فرما دیا گیا ایسے لوگوں کے لیے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں، تو آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے اس روز جبکہ اس کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا کہ یہی تو ہے وہ مال جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے، تو لہٰذا اب چکھو مزہ اپنے اس جمع کرنے کا۔ اللہم حافظنا۔ عزیزو، اگر ایک شخص اپنے مال و دولت میں سے حقدار لوگوں کا حق نہ نکالے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں ناہمواری اور نابرابری پروان چڑھے گی، جس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ظلم کی شکل میں، زیادتی کی شکل میں، چوری، لوٹ کھسوٹ اور بدعملی اور خونریزی کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ عزیزو، زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے اللہ کی ناراضگی کو اور اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس کو خشک سالی میں، قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزیزو، اسلام نے زکوٰۃ کی شکل میں مال کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اتنا مختصر ہے، اتنا متوازن ہے، اس کی مارجنل ویلیو ہے 2.5% کہ اس کا نکالنا، ضرورت مندوں کو دینا مالداروں کا قطعی گراں نہیں گزرتا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار نہایت کم ہے اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اس سے معاشرے میں خوشحالی پروان چڑھتی ہے، ایک دوسرے کی محبت، ہمدردی، غمخواری اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جو معاشرہ سودی نظام سے پروان چڑھتا ہے، اکنامک انٹرسٹ سسٹم سے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کو اسلام ناپسند کرتا ہے، وہ اللہ کی ناراضی اور انسانی معاشرے کو ہلاکت اور اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہ سودی نظام انسانی آبرو کے ساتھ سفاکانہ، ظالمانہ عمل ہے اور رد عمل ہے۔ اس سے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی، مال جمع کرنے کا اور کالا بازاری، بلیک مارکیٹنگ کو تقویت ملتی ہے۔ عزیزو، سودی نظام سے معاشرے میں طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، سوشل کانفلکٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسانی سماج امیر اور غریب دو الگ الگ طبقوں میں بٹ کر رہ جاتا ہے، امیر طبقہ ایک امیر طبقہ اور ایک غریب طبقہ۔ عزیزو، سماج میں اعلیٰ اور ادنا کے امتیاز سے، ان کے فرق سے افراد کے درمیان، قوموں کے درمیان رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں میل جول اور باہمی اعتماد خاک میں مل جاتا ہے، سماج میں اونچ نیچ کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، عدم مساوات، نابرابری، ان ایکول سسٹم اور عدم اعتماد، انٹرسٹیبل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، ظلم و زیادتی کی شکل میں، فتنہ فساد کی شکل میں، بدعملی کی شکل میں، قتل و خونریزی اور بد اخلاقی و بدکرداری کو بڑھاوا ملتا ہے۔
انٹرسٹ بیس سسٹم سے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں دنیا میں ہر طرف اس وقت۔ عزیزو، اسلام میں زکوٰۃ کا جو متعین اور فکس نصاب ہے، مارجنل ویلیو جو ہے وہ 2.5% سالانہ ہے، اینول 2.5%۔ عزیزو، یہ تو اس نصاب کی اس فکس لمٹ کی منیمم لمٹ ہے جس سے فرار، جس سے بچنا کسی صورت میں ممکن نہیں۔ یہ مقدار تو انسانی ہمدردی اور غمخواری کا ادنا ترین معمولی سے فرض کی ادائیگی ہے، کم سے کم حد ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار لوگ کون ہیں قرآن کریم میں؟ یعنی کس کو زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کون لوگ دیں گے، کتنی دیں گے، یہ تو ہو گیا۔ زکوٰۃ کس کو دیا ہے قرآن کریم میں؟ ہمیں یہ بتا دیا گیا۔ یعنی واجب زکوٰۃ جو ہے وہ تو صرف غریبوں کا، محتاجوں کا، کارکنوں کا، یعنی جو آفس بیئرر سے زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر ان کو لگایا گیا ہے ایک ہمارے سوشل سسٹم میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، کلیکٹو سسٹم میں، اور ان کا جن کی دلجوئی منظور ہے اور گردنوں کو چھڑانے میں، غلاموں کے آزاد کرانے میں، کسی کو مجبور ہے اس کو آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ عزیزوں، اسلام نے زکوٰۃ کی شکل کے علاوہ، زکوٰۃ تو 5% ہے ہی، اس کے علاوہ انسانی مال میں اور بھی حق ہے۔ اس کے مال میں اس کے والدین کا بھی حق ہے، اس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا بھی مال کی شکل میں اور اپنی جان کی شکل میں، ہر انسانی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ یہ اور اضافی پہلو ہیں۔ عزیزوں، اسلام نے حسن سلوک کے دائرے کو اس قدر وسیع تر کر دیا ہے کہ اس کی حدیں ایثار اور قربانی کی انتہا کو چھو لیتی ہیں۔ یعنی انسان پوری انسانیت پہ خرچ کرنے والا بن جاتا ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے فکر و احساس میں ڈوب جاتا ہے اور حقیقی مسرت، حقیقی خوشی اور قلبی راحت محسوس کرتا ہے۔ عزیزو، اسلام نے جس طرح حلال اور طیب مال کمانے پر زور دیا ہے، حرام سے بچنے کی بھی سخت تلقین کی ہے۔ اسی طرح حرام کاموں میں خرچ کرنے سے بھی، اور بیجا خرچ کرنے سے بھی، اور فضول خرچی کرنے سے بھی بے انتہا روکا ہے، اور انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرنے سے بھی روکا ہے۔ اسلام ہر معاملے میں ہمیں ایک بیلنسڈ ٹریننگ دیتا ہے، اعتدال اور توازن کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا، نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ لو کہ وہ گردن سے بندھا ہوا ہو، اور نہ اتنا کھول دو کہ پھر تم پریشان حال اور حسرت زدہ بیٹھے رہو اور لوگ بھی تم کو ملامت کریں۔ عزیزوں، اسلام بندہ مومن سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح وہ پاکیزہ صاف مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہ اسے خرچ بھی کریں۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں دیں تو اچھا مال دیں، خراب مال نہ دیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہارے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دو۔ یہ نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے برا مال تلاش کرنے لگو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 267۔ فرمایا، تم نیکی کے معیار پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تم کو سب سے نہایت پسند اور نہایت محبوب ہو، اور تم جو کچھ بھی دو گے یقیناً اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ مکمل مسلمان تو وہی ہے، حضور نے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باسی گوشت صدقہ دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، تو آپ نے فرمایا، جس کو تم خود نہیں کھا سکتی اس میں صدقہ کرتی ہو۔ یہ ہے اسلامی نظام، اسلامی اخلاق۔ عزیزوں، اللہ کے رسول کو اپنے پاس یا اپنے گھر میں موجود مال کو تقسیم کرنے کی اس قدر فکر رہتی تھی کہ وفات کی حالت میں بھی، عین انتقال کے وقت بھی آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ اور تقسیم کرنے کے لیے رہ گیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے زمانے میں میرے پاس 6 یا 7 دینار تھے، آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ اس کو بانٹ دو۔ حضور کی تکلیف کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہ مل سکا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، عائشہ کیا تم نے ان 6-7 دیناروں کو تقسیم کر دیا؟ میں نے کہا، آپ کی تکلیف کی وجہ سے ایسی مشغول نہیں کہ خیال نہ رہا۔ آپ نے ان کو منگوایا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا، اللہ کا اپنے نبی کے بارے میں کیا گمان ہوگا اگر وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس یہ ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت یعنی ان کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ باجرے کی روٹی سے بھی سیر نہیں ہوئے۔ ہم 1 مہینہ 2 مہینے اس حالت میں گزارتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، اور ہماری غذا جو ہے اس دوران صرف کھجور اور پانی ہوا کرتی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اس وقت ہمارے گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی زندہ شخص ذی حیات کھا سکتا ہو، سوائے ایک روٹی کے ٹکڑے کے جو میری الماری میں رکھا ہوا تھا۔ عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ مال کو صدقہ خیرات کرنے کی
جس قدر ترغیب اور تلقین فرمائی ہے، دنیا کے مذاہب اور ادیان کی تاریخ جو ہے ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس ایک سواری زائد ہو تو جس کے پاس ایک بھی سواری نہ ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس ایک ناشتہ زیادہ ہو تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس ایک ناشتہ بھی نہ ہو۔ فرمایا جس کے پاس 2 کا کھانا ہو تو وہ تیسرے کو بھی کھانا کھلائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہو وہ اس میں چوتھے کو بھی شریک کر لے۔ فرمایا مجھ پر وہ شخص ایمان ہی نہ لایا جو رات بھر، یعنی اس کا دعویٰ مسلمانی اور دعویٰ ایمانی بالکل بے سود ہے، کس کا؟ جو رات بھر پیٹ بھر کر سوتا رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، حالانکہ اس کو اس بات کی خبر تھی۔ عزیزو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے بھوک کی حالت میں 1,00,000 دینار صدقہ کر دیے اور خود اپنے آپ کو بھول گئی، 1 دینار بھی اپنے لیے نہ رکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، اس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، اگر 1,000 دینار بھی میرے پاس آ جائیں تو رات آنے سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں، پوری دنیا میرے ہاتھ میں دے دی جائے اور میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہوں۔ عزیزو، مختصر یہ کہ اسلام نے مال و دولت کی تقسیم کا اور ایک دوسرے کو بانٹنے کا، دینے کا، خرچ کرنے کا اور حسن سلوک کرنے کا جو اقتصادی نظام قائم کیا ہے، اکنامک سسٹم قائم کیا ہے، وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جو ہر برائی سے پاک ہو، انسانی ہمدردی و خیرخواہی اور انصاف کا نمونہ ہو، مساوات و احترام انسانیت کا اس سے فروغ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے عزیزو، بندہ مومن اگر اپنے مال اور دولت کو اگر اس کے حق کے ساتھ ادا کرتا رہے تو شاید زکوٰۃ کے نصاب تک بھی اس کا مال نہ پہنچے۔ جب اس کے پاس ضرورت سے زائد مال کسی وقت باقی ہی نہیں رہے گا تو زکوٰۃ اس کے بعد فرضی کہاں سے ملے گی؟ عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ کے بے شمار واقعات اسی حقیقت کا آئینہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس فرض کو کی ادائیگی اور اس کو پوری خوشدلی کے ساتھ ادا کرنے اور اس سے اپنے مال کو پاک صاف کرنے اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو خوشحال بنانے اور پوری انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔